اسلام ہماری تربیت کرتا ہے ہر موقع پر، اور ہمیں اسباق پڑھاتا ہے زندگی ساری گزارنے کے لیے۔ انسان کی بات کا دوسرے پر بڑا اثر ہوتا ہے، لیکن اس کی بات کے ساتھ ساتھ اس کے لہجے کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ کھانے کا بھی بڑا اثر ہے، لیکن کھانا آپ کس برتن میں رکھ کے دے رہے ہیں اس کا بھی بڑا اثر ہے۔ آپ نے کھانا کس طرح سجایا ہے، کس جگہ کسی کو بٹھایا ہے، اس کا بھی بہت زیادہ اثر ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو لب و لہجہ ہے وہ ہمیشہ اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے۔ لہجے جو ہوتے ہیں نا، لہجے، لب و لہجہ، وہ بڑی تاثیر رکھتا ہے، بڑا اثر رکھتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، دودھ پیتا ہے، ابھی نونہال بچہ ہے چھوٹا سا، ابھی اسے پتہ نہیں ہے کہ کون سی بات کا کیا معنی ہے۔ اسی بچے کے آپ نے گال پہ محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرا تو وہ ہنس دیتا ہے، لیکن اگر آپ غصے کے ساتھ اس کی گال پہ ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ رو دیتا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں گے، ابھی اس کو لفظوں کے مفاہیم کا نہیں پتا، معانی سے ابھی وہ آگاہ نہیں ہے، معنی نہیں جانتا، پر آپ نے کس لہجے کے ساتھ اس سے پیار کیا یہ اسے پتا ہے۔ یہ جو لہجہ ہوتا ہے نا، لہجہ، اخلاق آپ کا، یہ بڑا اثر کرتا ہے۔ آپ نے گفتگو کی، لیکن اس گفتگو میں آپ کا انداز کیا تھا، لب و لہجہ کیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے کوئی غلط بات کی ہے، بالکل ٹھیک بات کی ہے۔ بھئی آپ کی بات ٹھیک تھی، پر آپ کا انداز ٹھیک نہیں تھا۔ جہاں بات ٹھیک ہونا ضروری ہے نا، وہاں انداز ٹھیک ہونا بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ آپ کے لہجے کا خوبصورت ہونا اور آپ کے لفظوں کا حسین ہونا بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا معاشرے میں غور کریں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو طبعاً ہی بیچارے دنیا میں آئے ہی شکوہ کرنے کے لیے، ان کے لہجے سے نہ ترش روئی برستی ہے، تلخی ہے۔ وہ جی میں فلاں آدمی کے پاس گیا تو اس نے میری بات نہیں سنی، فلاں شخص سے میری ملاقات ہوئی، میں نے وقت گزارا پر وہ بندہ ٹھیک نہیں نکلا، فلاں کے ساتھ میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا پر میرے معاملات چل نہیں سکے۔ تو بھئی آپ دوسروں کو ناپتے اور تولتے رہے، آپ کو یہ دیکھ لینا چاہیے تھا کہ آپ کا انداز فکر ہی کہیں غلط نہ ہو۔ لہجے، اخلاق، یہ آپ کے لفظوں سے بھی زیادہ اثر بعض اوقات رکھتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ میرے لہجے میں غرور آیا تھا، اس کو حق تھا کہ شکایت کرتا تھا، میرے لہجے میں کچھ ایسا کہ جس پہ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، اب اس کا حق بنتا تھا وہ اس پہ شکایت کرتا۔ تو میرے عزیز، آپ بات کو یاد رکھیں گے کہ جو اخلاق ہے، آپ کا جو اخلاق ہے، جو آپ کا کردار ہے، وہ اپنی ایک خوبصورتی رکھتا ہے۔ اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہے۔ جو کہانیاں زیادہ سناتا ہے وہ نہیں، جو اپنی خدمات زیادہ بتاتا ہے وہ نہیں، جو باقی سب کی نفی کر کے کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ ٹھیک نہیں، صرف میں ٹھیک ہوں، وہ والا بندہ نہیں، بلکہ فرمایا جس بندے کا اخلاق زیادہ اچھا ہے۔ اخلاق دیکھیں، یہ جو آپ کا لہجہ ہوتا ہے نا، یہ بہت زیادہ اثرات مرتب کرتا ہے آپ کے گھر پہ بھی، باہر بھی۔ آپ اگر اپنی گفتگو میں باڈی لینگویج کو تھوڑا سا اچھا رکھیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات بڑی صحیح کرتے ہیں پر کچھ زیادہ ہی باتیں کرتے ہیں، تو وہ زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے ان کی جو صحیح باتیں ہوتی ہیں ان کا بھی وزن خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ باتیں کرتے ہیں، ہر وقت بولتے ہیں، ہر وقت بات کرتے ہیں، تو جب وہ ٹھیک بات بھی کر رہے ہوں تب بھی ان کی بات کا لوگ اثر قبول نہیں کرتے۔ لیکن اگر ان کا لہجہ باوقار ہو، بات وہ تھوڑی کریں پر جتنی کریں ذرا سونی کر کے کریں، گفتگو میں خود بخود اثر پیدا ہو جائے گا، بات اچھی لگے گی۔ اخلاقی رویے اگر لوگوں کے زیادہ اچھے ہو جائیں، ایک تو مسکرانے کا بل کوئی نہیں آتا، اس کے پیسے کوئی نہیں لگتے، اور یہ بھی شکر ہے ابھی تک اس پر ٹیکس بھی کوئی نہیں، یہ بھی مقام تشکر ہے۔ تو اگر آپ بات کریں اور اس میں تھوڑی سی مٹھاس پیدا کر لیں، آپ تھوڑی سی بات میں نا مٹھاس۔ میرے ایک کلاس فیلو ہیں،
تو وہ تقریر کر رہے تھے اور میں سن رہا تھا. تو مجھے بعد میں کہنے لگے آپ تبصرہ کریں میں نے کیسی تقریر کی ہے. یہ ہوتا ہے نا جی، بعض اوقات دوست بیٹھتے ہیں بے تکلف تو کئی دفعہ کچھ باتیں ایسی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. تو مجھے کہنے لگے آپ بتائیں کہ میں بات کر رہا تھا تو کیسی تھی. تو میں نے کہا جب آپ بات کر رہے تھے تو میں ڈر رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہیں آپ لڑ نہ پڑیں. بھئی آپ اطمینان سے بات کریں، آپ تسلی سے بات کریں، آپ خندہ پیشانی کے ساتھ بات کریں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں نیکی کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا، نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا. کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے بات ہی کر لیا کرو. بات کرو تو تمہارے لہجے میں ترش روئی نہ ہو. بعض اوقات آپ تلخ بات کرتے ہیں، آپ کا لہجہ تلخ ہوتا ہے تو آپ کی صحیح بات بھی قبول نہیں کی جاتی. لیکن اگر آپ کے لہجے میں مسکراہٹ ہو، آپ کے لہجے کے اندر خوبصورتی ہو، تو آپ کے اپنے بھی آپ کے بیگانے بھی سب کے سب آپ کی بات کو تسلی کے ساتھ سمجھنا وہ گوارا کریں گے. اسی طریقے سے ہمارا دل کرتا ہے کہ لوگ ہماری بات سنیں، ہمارے گرویدہ ہوں، ہم جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ پیغام لوگ اچھے طریقے سے قبول کریں، اس پر لوگوں کی توجہ زیادہ ہو. یہ ہمارا شوق ہوتا ہے. اور دنیا میں اب تو فیمس ہونے کا شوق بڑا بڑھ گیا ہے، اب بڑا بڑھ گیا ہے. اب تو لوگوں کو نا شاید لوگ مقبولیت اسی کا نام لیتے ہیں کہ میرے اتنے لائکس ہیں، اتنے فالور ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں تو شاید میں بڑا مقبول ہوں. یاد رکھنا قابلیت سے زیادہ قبولیت ضروری ہوتی ہے. فالور کیا کریں گے اگر رب بھی راضی نہ ہوا تو؟ لائکس کیا کریں گے؟ اگر تو قبول ہو جائے تو پھر چلو کسی لائکس کا بھی فائدہ ہے، کسی فالور کا بھی. اور اگر قبول نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ. جنوں پریتم اپنا آنکھ ہی نہ وہ اجے سہاگن ہو ہی نہیں. تو جب وہ قبول کر لے پھر تو بڑی بات ہے، اور اگر قبولیت نہ ہو تو پھر بڑے بڑے مجمع بھی کوئی فائدہ نہیں دیتے. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں جانیں، لوگ ہمیں پہچانیں، ہمارا بڑا نام ہو، ہمارا بڑا ذکر ہو، ہمارے بڑے تذکرے ہوں. تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور فرمانے لگے تم مال کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ نہیں بنا سکتے، پیسے دے کے لوگوں کو پیچھے نہیں لگا سکتے. کتنے کو دو گے؟ دیکھیں نا، پیسوں سے تو بندے کا لالچ شروع ہو جاتا ہے. ایک دفعہ دیں، پھر دوسری دفعہ دیں، پھر تیسری دفعہ دیں. روز دیں گے تو بندہ راضی ہوگا، اور اگر آپ نے 99 دفعہ دیا، ایک دفعہ نہیں دیا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. تو کتنا کو لالچ پورا کریں گے؟ تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے تم پیسے دے کے لوگوں کو اپنا گرویدہ نہیں کر سکتے، ہاں خندہ پیشانی سے، حسن اخلاق سے ملو گے تو لوگ تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے. تمہارا اخلاق، تمہاری خندہ پیشانی، تمہارا اچھا کردار یہ لوگوں کو گرویدہ کر سکتا ہے. مال و دولت سے لوگ گرویدہ نہیں ہوتے. تو ہمارا وہ جو روزمرہ کا لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، لب و لہجہ ہے. میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ لوگ آنا جانا، ملنا بیٹھنا آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں. اور وہ کس لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ ان کے رویے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، ان کے انداز فکر کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، ان کے شکووں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. مزاج ہوتا ہے نا ہمارا کہ ہمیں شوق ہوتا ہے تعلق زیادہ لوگوں کے ساتھ ہو، اور پھر یہ بھی شرط ہوتی ہے کہ میں جس کے پاس جاؤں وہ مجھے یہی کہے کہ تو میرے ساتھ ہی پیار کر. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ یہ میں محفل کراتا ہوں، آپ بھی تشریف لائیں، اور میں 20 علماء کو بلا چکا ہوں اور بڑے بڑے نامور نام انہوں نے میرے سامنے لیے. میں نے ان سے پوچھا کہ جو نام آپ نے لیے ہیں اور آپ کی تصویریں بھی ساتھ ہیں، میں الحمدللہ تسلیم کر گیا ہوں آپ کی بات کو، لیکن سوال میرا یہ تھا کہ کیا آپ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ 21 علماء کو آپ نے بلایا یا 20 کو بلایا اور بڑے بڑوں کو بلایا، اور مجھے بھی آپ دعوت پیش کر رہے ہیں، تو نمازی بھی آپ ہیں، نمازی بھی ہیں. تو کہنے لگے آپ دعا کریں میں نماز پڑھنا شروع کر دوں.
میں نے ان سے کہا خدا کے بندے، اب اگر تو کسی اور کو بتائے گا کہ 20 اتنے بڑے لوگوں سے میرا تعلق کر پڑتا میں نماز بھی نہیں، تو لوگ کیا سوچیں گے کہ 21 مولوی مل کے بھی ایک بندے کو نمازی نہیں بنا سکے۔ تو آپ اپنے لب و لہجے سے صرف باتوں سے گرویدہ کسی کو کر لیں گے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اخلاق کس طرح کا ہے، لہجہ کس طرح کا ہے، آپ کے بات کرنے کا انداز کتنا حسین ہے، اس لفظ کے اندر حسن کتنا زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبلیغ فرماتے، ہم بھی تبلیغ کرتے ہیں۔ میں اور آپ جب تبلیغ کرتے ہیں تو اس تبلیغ کے اندر شکوہ ہوتا ہے اور تنقید ہوتی ہے، اور بعض جگہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ طنز ہوتا ہے، طنز۔ ہم دوسرے کو دین کی دعوت رہے ہیں، لیکن ہمارے لب و لہجے سے طنز اور تش روئی چھلکتی ہے۔ تو دولت کے پیچھے لگ گیا ہے، تو بالکل جاہل ہے، تو بالکل تیرے خاندان میں سے بھی کوئی نہیں ادھر آتا۔ آپ طنز کر رہے ہیں، آپ دعوت دین نہیں دے رہے۔ دعوت دین تو گلدستے میں رکھ کے پیش کی جاتی ہے، اس کی تو ایک خوبصورتی ہے، اس کا تو ایک حسن ہے، اس کی تو اپنی ایک جاذبیت ہے، اس کی اپنی ایک نورانیت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تھا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنازے کی امامت فرمائی، اور جنازے کی امامت کے بعد ابھی نہ قبر کے تیار ہونے میں کچھ ٹائم باقی تھا، تو حضور زمین پہ تشریف فرما ہوئے، لوگ قبر کی تیاری میں ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا ابھی قبر نہیں تیار ہوئی، تو کہتے ہیں کہ لکڑی کے ساتھ حضور نے زمین کریدنی شروع کر دی، اور دیر تک حضور نے چہرہ نور کو زمین کی طرف جھکائے رکھا، گویا زمین شرف دیدار حاصل کرتی رہی۔ دیر تک چہرہ نور جھکا رہا زمین کی جانب، حضور نے رخ نور کو پھیر لیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نہ بڑے، جب حضور ہمارے قریب ہوتے تھے تو ہمارا خیال ہوتا تھا کہ رحمت کی برکھا ہے، اپنے اپنے حصے کا کرم اڈیل لے اپنے اوپر۔ فرماتے ہیں منتظر تھے کہ حضور کب ہماری طرف رخ انور پھیریں اور ہم کریم سے کوئی بات سن سکیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بڑے شدید منتظر تھے، دیر کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ انور اٹھایا، دیر کے بعد چہرہ انور اٹھایا۔ یہ دیکھیں تبلیغ ہو رہی ہے، اور جب حضور نے چہرہ انور اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے، اور 3 دفعہ حضور نے فرمایا، چونکہ قبر تیار ہو رہی تھی، 3 دفعہ نبی کریم نے فرمایا لوگو قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو۔ 3 دفعہ حضور نے یہ جملے دہرائے۔ کیوں؟ ایک میں تبلیغ کرتا ہوں پر اس میں نہ درد ہے، نہ رونا ہے، نہ وہ لب و لہجہ ہے۔ ایک حضور دعوت دے رہے ہیں قبر کی تیاری کی، لیکن اس میں آنسو ہیں، اس میں خاص رغبت ہے غلاموں کے لیے۔ تو اپنی زندگی کے اندر جو ہمارا انداز تکلم ہے، ہمارا انداز گفتگو ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نا دین کے لیے جب کلام کر رہے ہوتے ہیں تو شدت ہوتی ہے ہمارے جملوں کے اندر، بعض مقامات شدت کے ہوتے ہیں۔ آپ جہاد کی بات کر رہے ہیں، ناموس رسالت کی بات کر رہے ہیں، تو کسی جگہ آپ کے لب و لہجے کے اندر شدت کا ہو جانا برا نہیں ہے، بلکہ وہ اچھا ہے۔ لیکن میرے عزیز، ہر وقت ہی کچھ لوگ تلخ ہیں، انہیں کسی وقت بھی آپ ان سے ملاقات کر لیں وہ لوگ آپ کو پریشان ہی نظر آئیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بھی کمرے ہوں گے، جنت میں کچھ ایسے کمرے، کچھ ایسے مکانات بھی ہوں گے کہ باہر کھڑے ہوں گے تو اندر نظر آئے گا، اور اندر کھڑے ہوں گے تو باہر نظر آئے گا۔ یعنی ایک تو تم آئینے لگاتے ہو نا، وہ دیواریں اتنی شفاف ہوں گی کہ اندر باہر سے ان کا حسن دکھائی دے گا۔ حضرت سیدنا مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کہتے ہیں میں نے فوراً عرض کی حضور وہ ملیں گے کس کو؟ وہ جو اتنے حسین گھر ہوں گے کہ دیواریں ہی شیشے کی محسوس ہوں گی، اندر باہر سے حسن کے جلوے دکھائی دیں گے، حضور وہ ملیں گے کسے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ اس کو ملیں گے جو گفتگو اچھی کرے گا، جو گفتگو اچھی کرے گا، لب و لہجہ اخلاق والا ہوگا، گفتگو اچھی کرے گا، لوگوں کو کھانا کھلائے گا،
اور جب لوگ سو رہے ہوں گے تو وہ اٹھ کے اپنے رب کی عبادت کرے گا. اس شخص کو وہ مکانات ملیں گے جن کی دیواریں آئینے کی مانند ہوں گی، جن کا حسن تازہ ہوگا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے مزین کیا ہوگا، سنوارا ہوگا. ہم اگر تھوڑی سی توجہ کریں نا تو کئی دفعہ وقت گزر جاتا ہے، لہجہ نہیں بھولتا، لہجہ یاد رہتا ہے. آپ تو 2 منٹ کے لیے غصے میں تھے نا، تو آپ نے کوئی بات کر دی کسی غریب کو، کسی شخص کو، آپ غصے میں تھے، آپ نے کہہ دیا، اس بیچارے نے سن لیا، لیکن وہ باتیں اسے سونے نہیں دیتی، بار بار یاد آتی. کوئی آپ کے ساتھ تلخ کلام کر دے نا، کبھی تلخ گفتگو کر دے، بندہ جب سامنے آتا ہے وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے. اور وقت گزر جاتا ہے. لڑائیاں ہمیشہ چل نہیں سکتی. لڑائی کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ 1 دن کی، 2 دن کی. قتل بھی ہوں تو اگر قاتل کو پھانسی بھی ہو جائے تو پھانسی کے بعد بالآخر لڑائی تو ختم ہو ہی گئی نا. لڑائی ہمیشہ چلتی، تلخی ہمیشہ چل سکتی نہیں. تلخی روٹین میں چلنے والا سکہ، کوئی سکے روٹین میں چلتے وقتی ہوتے. یہ جو غصے کا لب و لہجہ ہے، تلخی کا سکہ، یہ بھائی روٹین میں نہیں چلتا، اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے. روٹین میں پیار ہی چلتا ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں حضور پہلے دن مدینہ منورہ آئے، میں زیارت کے لیے گیا تو میں نے مسکراتے دیکھا. 10 سال میں دیدار کرتا رہا اور وصال سے چند دن پہلے بھی میں نے زیارت کی تو مدینے والے محبوب کو مسکراتے ہوئے ہی دیکھا ہے. یہ جو آپ کا لب و لہجہ ہے نا، اخلاق والا، حسن والا، مسکرانے والا، یہ لب و لہجہ نا ذرا لمبا چلتا ہے. یہ روٹین ہے، یہ روز چلے گا. یہ سکہ وہ ہے جو رائج الوقت رہتا ہے، یہ کبھی بھی ختم ہونے والا یہ خزانہ ہے. تو یہ جو آپ کا تلخ لب و لہجہ ہے، یہ روٹین نہیں. عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مثال دینے کے لیے بات سمجھاتے ہیں. فرماتے ہیں ایک شخص جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جایا کرتا تھا تو شیر سے دوستی ہو گئی، یعنی ڈائریکٹ بادشاہ سے دوستی ہو گئی. اور بادشاہ بھی وہ جو جنگل کا بادشاہ ہے، جنگل کے بادشاہ سے دوستی ہو گئی. اب وہ لکڑہارا غریب آدمی تھا، لکڑیاں تو کاٹنی ہوتی تھیں. تو وہ جنگل کا بادشاہ اعلان کر دیتا جانوروں کو کہ میرا دوست آیا، ایک تو کوئی تنگ نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ سب لوگ مل کے اس کے ساتھ تعاون کریں. کبھی کوئی جانور لکڑیاں اکٹھی کراتا، کبھی کوئی اپنی پشت پہ گدھا، بیل، گھوڑا، خچر رکھ کے وہ لکڑیاں باہر چھوڑنے آتا. تو اب اس کی بڑی دھوم مچ گئی جنگل کے اندر. لکڑہارا مزدور تھا، وہ بادشاہ سے دوستی کر کے بادشاہ ہی بن گیا. وہ گھر آ کے نا بیوی کو اکثر بتاتا کہ میرا ایک دوست ہے، میں جاتا ہوں تو ساری پہلے ہی مخلوق کھڑی ہوتی ہے میرے استقبال کے لیے. دوستی جو بڑے سے ہو گئی ہے. بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھر ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. ہم نے تو پوچھتا ہی کوئی نہیں، یہ تو بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھر ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. تو وہ لوگوں کو بتاتا، بیوی کو بھی بتاتا دوست ہے. تو بیوی کہنے لگی اتنی تو تعریفیں کرتا، یہ نہیں بتایا کہ وہ جنگل کا شیر ہے، بس نیرا دوست بتا دیا. بیوی کہنے لگ گئی کہ تو اتنا جو اس کا ذکر کرتا ہے تو کسی دن بلا نا، بلا کسی دن تاکہ اس کی دعوت کریں. اب اس نے پھر نہ اس کو پردے میں رکھا. کیا کہتے ہیں آج کل، سرپرائز دینا ہے. مگر سرپرائز دینا ہے جی، پردے میں رکھا کہ وہ شیر ہے. تو وہ بلا لیا گھر. اب اس کے لیے کچا گوشت، ظاہر ہے شیر نے کچا گوشت کھانا تھا. وہ کہنے لگی پکانا کس طرح کا ہے؟ وہ کہنے لگا جب وہ آئے گا پھر بتاؤں گا. اب وہ کچا گوشت 2-3 بکرے ذبح کر کے ڈال دیے. وہ آ گیا شیر. عارف رومی کہتے ہیں جب وہ آیا نا تو اس کی بیوی نے دیکھا تو اس نے ایک سخت جملہ کہہ دیا. کہنے لگی اوہو، میں سمجھی تھی پتہ نہیں کون ہے، اس طرح کے درندے تیرے یار ہیں، کتے بلے دوست بنائے ہوئے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ خیر وہ شیر نے سن لیا، گوشت کھایا، وہ چلا گیا. اگلے دن لکڑہارا لکڑیاں کاٹنے گیا تو شیر نے ملاقات کرتے ہی لکڑہارے سے کہا کہ یہ نا کلہاڑی اٹھا اور میری پشت پہ نا ایک زخم کر دے.
اس نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کرتا، تو میرا دوست ہے۔ اس نے کہا سن بھائی، میں نے پیار سے کہا ہے تو مان جا، ورنہ میں ہوں شیر، میں نے تجھ سے منوا ہی لینا ہے، میں کوئی تکلیف دوں گا مناسب نہیں، تو کر۔ اس نے کلاڑی اٹھائی اور اس کی پشت پہ ایک زور سے زخم لگا دیا، خون بہنے لگا۔ اس نے کہا تو نے آج کے بعد آنا ہے، لکڑیاں کاٹنی ہے، تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، بس یہ ایک حکمت تھی جو میں نے کیا ہے۔ قصہ مختصر، وہ آتا رہا، لکڑیاں ملتی رہیں، خدمت بھی ہوتی رہی، 6-8 ماہ گزر گئے۔ ایک دن شیر اس سے کہنے لگا یہ میرے ذرا بال اٹھا کے دیکھ، وہ جو تو نے زخم لگایا تھا وہ کہاں پہ ہے؟ اس نے وہ بال اٹھا کے دیکھا تو زخم ملا ہی نہیں، کئی جگہ پہ ٹٹولا کا، یار یہاں تھا یہاں تھا یہاں تھا۔ شیر نے پھر کیا کمال ہی جملہ کہا، اس نے کہا کہ وہ جو کلاڑی کا زخم تو نے لگایا تھا نا وہ مکمل ہو گیا، لیکن تیری بیوی کا جو لہجہ تھا اور اس کی جو تلخی تھی وہ آج تک میرے ذہن میں موجود ہے، وہ ابھی بھی مجھے تکلیف دیتی ہے۔ بات سوچتا ہوں مجھے اس نے درندہ کہا، اس نے میرے بارے میں اتنے کچے اور کمزور اور سخت جملے کہے، تو وہ بات مجھے بھولتی، وہ آج بھی میرے ذہن میں اسی طرح گونجتی ہے۔ تلخ جملے جو اس نے کہے اور خوفناک جو انداز اس نے اختیار کیا، وہ بات مجھے کبھی بھی بھولتی۔ تو آپ کے لفظ لوگوں کو بھول جاتے ہیں پر لہجہ یاد رہتا ہے، اگر ہم اپنے لہجے پر تھوڑی توجہ ہی کر لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میرا جی روٹین ہی یہ ہے بات کرنے کی، تو یہ یاد رکھنا کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیر کو سوا شیر مل جاتا ہے، پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کی تلخی کی جواب میں کوئی اس طرح کی تلخی ہو کہ پھر آپ اس کو کبھی بھلا نہ سکیں۔ ہمارے ہاں نا یہ دور تیزیاں دکھانے کا دور ہے، کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ تیزی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان بیچاروں کا کبھی کبھی اتنا سخت نقصان ہوتا ہے کہ ان کو ان سے بھی کئی گنا تیز بندہ مل جاتا ہے، وہ کسی ایسی جگہ جا کے بیچارے الجھ جاتے ہیں جہاں سے واپسی کا راستہ نظر نہیں آتا۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے ایک وفد کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کی ساری باتیں سنی، تو ان میں سے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نا زیادہ باتیں نہیں یاد رکھ سکتا، حضور میں شاید کمزور حافظے والا ہوں، زیادہ باتیں نہیں میں یاد رکھ سکتا، حضور مجھے کوئی ایک ایسی بات آپ ارشاد فرما دیں کہ میں عمل کروں تو پھر جنت میرا مقدر بن جائے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ ایسا مل جائے کہ میں اسی پر عمل۔ وہ کہا تھا نا درویش نے کہ علم و بس کری ہو یار، کیونکہ ایک کوئی حرف تینوں درکار، تو مجھے کوئی ایسی چیز مل جائے کہ وہ پھر جنت میرا مقدر بنے۔ تو حضور نے فرمایا 3 کام کرنا، ایک تو گفتگو جب بھی کرنا اچھی کرنا، تمہارا لب و لہجہ تمہاری گفتگو میں کبھی کوئی کمزوری نہ آئے، گفتگو اچھی کرنا، اچھی گفتگو۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا سلام کو عام کرنا، اور تیسرا فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانے میں رغبت پیدا کرنا۔ یہ کام کر، پھر اللہ تبارک و تعالی تیرے مقدر میں جنت کو شامل فرما دے گا۔ تو میرے عزیز، آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے اخلاقی رویے، ہمارا کردار، ہمارا لب و لہجہ، ہم نا ڈنڈے کے زور پر حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بہت سارے ملکوں میں دین گیا اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے بعض جگہ پہ دینی اقدار کو، دینی لوگوں کو زوال بھی آیا۔ بر صغیر پاک و ہند میں دین آیا لیکن اللہ کے فضل سے زوال نہیں آیا اور کبھی آئے گا بھی نہیں، کبھی آئے گا بھی نہیں۔ وہ جو ہم پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں نا ہمارے معاملات پہ اور بڑے بڑے فتوے دیتے ہیں، یہ بات وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں عشق رسول کی شمع بہت زیادہ فیروزہ ہیں، یہ بیگانے بھی مانتے ہیں۔ کیوں بھلا؟ اس کی وجہ سمجھیں، ہمیں جو دین پڑھایا ہے وہ صوفیاء نے پڑھایا ہے، اور صوفی جو دین پڑھاتا ہے نا اس کا لب و لہجہ میٹھا بڑا ہوتا ہے، اس کے لب و لہجے میں اخلاص بڑا ہوتا ہے، اس کے لب و لہجے میں للہیت بڑی ہوتی ہے، تلخی نہیں ہوتی۔ تو وہ دین پڑھاتے نہیں، وہ گھول کے پلا ہی دیتے ہیں۔ انہوں نے نا لوگوں سے پیار ڈالا، لوگوں کی ان کے ساتھ محبت ہو گئی، پیار ہو گیا، پھر انہوں نے میٹھے انداز میں لوگوں کو دین سمجھایا، ان کو
اچھے طریقے سے اچھے لب و لہجے میں دین کی اور خیر کی باتیں ان تک پہنچائیں، اس کا فائدہ یہ ہوا میرے عزیز کہ لوگوں کی روحوں تک دین اتر گیا ہے۔ ہمارے وہ بچے جن کی عمریں ابھی بالکل چھوٹی ہوتی ہیں، 4 سال 5 سال کی، وہ بھی رسول پاک کا نام لیتے ہیں تو بڑے وجد کے عالم میں لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں اچھے طریقے سے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق والا آدمی اپنے اخلاق کی بنیاد پر نفلی روزہ رکھنے والوں اور رات کو قیام کرنے والوں سے زیادہ فضیلت حاصل کر لیتا ہے، اس لیے کہ اس کا اخلاق، اس کا لب و لہجہ، اس کا انداز، اس کی گفتگو، وہ جو گفتگو اس کی ہوتی ہے وہ اتنی میٹھی ہوتی ہے کہ لوگوں کے دل نہیں ٹوٹتے، بلکہ بعض اوقات اس کی گفتگو کی وجہ سے جو غم زدہ آدمی ہوتا ہے اسے سکون مل جاتا ہے، اسے تسلی۔ دیکھیں، انسان نے انسان رہنا ہے، اس نے نہ فرشتہ بننا ہے معاذ اللہ، نہ اس نے خدا بننا ہے، اس نے انسان رہنا ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کسی کا سنوار سکتا، صرف اتنا ہے کہ اگر آنے والے کی وہ صرف اشک شوئی کر دے، بات توجہ سے سن لے اور جاتے وقت 2 جملے تسلی کے بول دے، اور اس کے جو بول ہوں وہ ذرا میٹھے ہوں، میٹھے، ککھ سواد نہیں مشری اندر، اساں کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں پر انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ اگر انداز تھوڑا سا شستہ ہو، انداز تھوڑا سا ٹھیک ہو، لب و لہجہ تھوڑا سا ٹھیک ہو۔ اب ہمارے جو جدید اسکالر آئے ہیں وہ کہتے ہیں باڈی لینگویج۔ باڈی لینگویج کیا ہے؟ نہیں، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن کسی بندے کی طرف دیکھ کے نا آپ تنزن ہنسے ہیں، صرف تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے بات تو کی کوئی نہیں، اس کا مطلب ہے لفظوں کا نہیں، لہجوں کا بھی اثر ہوتا ہے، لہجوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جو لہجے ہوتے ہیں یہ بڑے دیر پا ہوتے ہیں، ان کے اندر بڑی مسکراہٹ ہوتی ہے، ان کے اندر بڑا پیار ہوتا ہے، اور آپ ترشروح ہو کے جب کوئی کام کرتے ہیں، سخت ہو کے کوئی کام کرتے ہیں، تو پھر اس کے اندر حسن نہیں رہتا، خوبصورتی نہیں رہتی۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنیں، میں بات کو سمیٹوں، کلیجہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے، ان کو نہ ذرا نیڑے جگہ ملے گی، قرب میں ذرا جگہ ملے گی، قرب میں۔ اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ پھرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانے، جو منہ تھی بولیا بول ہوئے، اساں کول حضور دے بیٹھ رہنے، لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، او دے کولوں کی رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے، او دے کولوں کی رب نے حساب لینا بیٹھا ہی حضور دے۔ تو نبی پاک نے فرمایا بیٹھ جاؤ گے میرے قریب، پر شرط ہے اخلاق اچھا ہونا چاہیے، تمہارا لب و لہجہ شستہ ہونا چاہیے، جگہ نیڑے مل جائے گی، نیڑے جگہ مل جائے گی، پر پہلے آنے والوں کو نہیں۔ کوئی کہے میں پہلے گیا ہوں تو مل گئی، نہ اسے ملے گی جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا لب و لہجہ ٹھیک ہے، جس کا انداز فکر اچھا ہے۔ اور ان کا جواب پتھر سے دینا بھی چھوڑ دیں، بس تھوڑا سا اپنے سٹائل میں نرمی لائیں، انداز میں نرمی لائیں۔ کئی دفعہ آپ صحیح بات بھی کرتے ہیں لیکن وہ لہجہ ٹھیک نہیں نہ ہوتا تو صحیح بات بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ ویسے ایک بات عرض کروں، اگر روز کی بنیادوں پہ جس طرح تھوڑی سی واک کرتے ہیں تو روز کرنی پڑتی ہے نا، روز کرنی پڑتی ہے، تو کوئی بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ دوائی بتائے تو روز کھانی پڑتی ہے، پرہیز بتائے تو روز کرنا پڑتا ہے، تو تھوڑا سا نا لب و لہجے پہ بھی توجہ دیں۔ جس طرح منہ روز دھوتے ہیں نا، دھونا ہی پڑتا ہے، تو اسی طرح اگر تھوڑا سا لہجہ بھی دھونا شروع کر دینا۔ یہ جو لوگ آپ سے تھوڑا تھوڑا شکوہ کرتے ہیں تو اس نے کہا تھا کہ میرے لہجے میں غرور آیا تھا، اس کا حق تھا کہ وہ شکایت کرتا، تو کہیں تو ایسا ہے نا، کہیں تو کوئی تو بات بہو نے غلط کی ہے نا کہ ساس رو رہی ہے، تو بات کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اقبال اپنے بیٹے سے کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، تو نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، رویا نہ کر، تڑپا نہ کر، ادھار نہ پکڑا کر، امیروں کی طرف دیکھ کے منہ نہ تیرے میں پانی نہ آئے،
بڑی گاڑیاں دے کے للچایا نہ کر. اقبال کہنے لگے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اپنی زندگی اللہ سے جوڑے اور رب کا نام لے کے آپ میدانوں میں نکلے. اس سے بڑا بھی کوئی طاقتور ہوگا جس کا مددگار اللہ ہو, جس کے مددگار رسول پاک ہو, اس سے بڑا بھی کوئی طاقتور ہوگا. ہم کچی کمزور باتیں کرتے ہیں. مجھے ایک بابا جی ملے کچھ عرصہ پہلے, تو مزہ آ گیا ان کی بات کا. ان سے میں نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کے 4-5 بچے ہیں. وہ بعض بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں, بچہ بات نہیں مانتا, میں تو روگی ہو گیا ہوں, دکھی, رو پڑتے ہیں بات سناتے. ایک بزرگ مجھے ملے دیسی سے سادے سے, میں نے کہا بابا جی خیر ہے بال بچے دی سناؤ, کچھ تابع داری کرتے نے. میرے علاقے کے تھے پرانے جاننے والے. انہوں نے موٹی سی بات کی, کہنے لگے پترا میں نہ کدی بندیاں دی ٹینشن نہیں لئی, تابع داری کرن گے تے اللہ اجر دے گا, نہ کرن گے تو جو ساڑھے نال کرن گے ادو بعد پا لیں گے. اتنا الجھنے کی کیا ضرورت ہے, اتنا زیادہ پریشان ہو جانا. وہ بعض خواتین ہیں وہ کہتی ہیں جی خامد نہیں سنتا. تو میں نے کہا خامد کے ذمہ آپ کے حقوق ہیں, آپ توجہ کریں, لیکن اتنا زیادہ ڈیپینڈ نہیں. آپ کو سب سے زیادہ توجہ رب رسول پہ کرنی, پڑوسیوں پہ, رشتہ داروں پہ, تعلق والوں پہ, شاگردوں مریدوں پہ, فلانے پہ نہ. بھروسہ اللہ رسول کی ذات پہ, یہ چیز آپ کو سکون دے گی. دوسری بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے, نا امیدی بے سکونی پیدا کرتی ہے. نا امیدی, اور جن لوگوں کا رب کی رحمت پر پورا بھروسہ ہونا وہ بے سکون نہیں ہوتے. قرآن مجید میں آیت ہے نا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار ہو جاؤ اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے. تو حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر خزائن العرفان فرماتے ہیں اس کا معنی کیا ہے. فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ہر وقت اپنے رب کی رحمت کی یاد میں رہو. ہر وقت یہ کچی کچی باتیں کرنا, وہ کہنا جناب اتنا عرصہ ہو گیا ہے کام ہی نہیں چلتا, یہ چیز آپ کو ڈسٹرب کرے گی, آپ پریشان ہو جائیں گے. اور میں حضرت صاحب جس کام کو ہاتھ لگاتا ہوں پیچھے ہی جاتا ہوں, تو یہ چیز آپ کو کمزور کر دے گی, بے چین کر دے گی. آپ یہ کہیں کہ میں محنت کرتا رہوں گا, کرتا رہوں گا, کرتا رہوں گا, انشاءاللہ میرا رب مجھے کامیابیاں عطا فرمائے گا. ہر وقت اگر کمزور باتیں, ایک بندہ بیمار ہے, وہ ہمارے یہاں کچھ لوگ تیمارداری بھی کرنے جاتے ہیں تو وہ ذرا ڈبل بیمار کر آتے ہیں. ایک تو وہ جاتے ہی سب سے پہلے کہتے ہیں اوہو تسی تو بڑے کمزور ہو گیا, چلیں وہ بیچارہ پہلے بیمار تھا اور حال خراب کر دیا. پھر دوسرا جو بھی تیمارداری کرنے جاتا ہے, ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ لوگ, چلو میں ویسے بھی کدوں تہاڈی پہ گل کرنا, میں تے ہورے کی دی پہ کرنا. کچھ لوگ جاتے ہیں نا تیمارداری کرنے تو ایک نسخہ بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں زبردستی, کہتے ہیں میں کھاتا سے منو آرام آیا سی تم ہی کھا, اور کچھ تو بنا کے لے آتے ہیں. اور کئی تو ایسے ہوتے کہتے ہیں لاؤ پانی کے گلاس, ایک خوراک کھاؤ میرے سامنے. او بھائی آپ مہربانی کریں, آپ جب تک کسی شعبے کے اندر مہارت نہیں رکھتے اتنی دیر تک آپ اس طرح کے کام نہ کریں. آپ کبھی ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے نا ایک کونے پہ لکھتا ہے کہ آپ کو شوگر تو نہیں, آپ کو بلڈ پریشر تو نہیں, پھر وہ دیکھتا ہے کہ آپ کسی اور مرض میں مبتلا تو نہیں. اس حساب سے وہ نسخہ بناتا ہے تاکہ کسی جگہ کوئی چیز ایسا اثر نہ ڈال جائے جو تکلیف کا باعث ہو. اور جو نسخہ لے کے آیا اس نے کوئی شے بھی نہیں پوچھی, وہ بس یہی بتایا جاتا ہے کہ میں نے کھایا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جو بندہ پوری طرح کمزور پڑ جاتا نا, حضور جب جاتے نا تیمارداری کرنے, تو بس تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے, اور سے ثبوت نہ منگو میں تھوں, پھر نظر کرم کا دھوئی, اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی, اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی. تے میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی, اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی پھر واصف ہی ہوئی. یہ تو اس وقت ہوتا ہے نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. حضرت سعد بن نبی جزاک اللہ, حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں شدید بیمار ہو گیا تھا.
اور میں کھڑا ہوتا تھا تو میری ٹانگیں کانپتی تھی. آپ فرماتے ہیں میں اتنی کمزوری کی حالت میں تھا کہ میں پریشان ہو گیا. میری ایک ہی بیٹی تھی. ہمارے ہاں بڑی جلدی لوگ وصیتیں لکھوانی شروع کر دیتے ہیں, بڑی جلدی بڑی کمزور باتیں کرنے لگ جاتے ہیں, اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید بس نا صبح و شام یہ اسی پریشانی میں. حضرت صاحب کہتے ہیں میری ایک ہی بیٹی تھی, شدید بیمار تھا, کھڑا ہوتا تھا تو ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو پاتا تھا. میں نے نا پیغام بھیجا, میں نے کہا کریم محبوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرو میں غلام ہوں, میرا بنتا تو نہیں, لیکن عرض کرو محبوب اگر ادھر سے گزر ہو نا تو کبھی غلام پہ نظر کرم کر جائے. کہتے ہیں کریم محبوب علیہ السلام کو اطلاع ملی تو حضور خود میرے رسول پاک میری تیمارداری کے لیے آئے. خود میں نے سنا ہے وہ بن سمر کر میری عیادت کو آ رہے ہیں. کہتے ہیں خود حضور تشریف لائے. کیا وہ رانائیاں تھی, کیا وہ انداز تھا. چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں کدے موڑ میرے ولواگاں, چر ہویا مینوں بھی ترلے لیندیاں کدے موڑ نہ میرے ولواگاں, تے خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں. فرماتے ہیں کہ حضور تشریف لائے. میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہوں, لگتا نہیں کہ اس بیماری سے اٹھ سکوں گا, مہربانی فرمائیں. میری ایک ہی بیٹی ہے, میں وصیت کرنا چاہتا ہوں, سارا مال اللہ کے راستے میں خیرات کرنا چاہتا ہوں, حکم کریں. تو حضور نے فرمایا چوتھے حصے میں وصیت کر سکتے ہو. چوتھے حصے میں مسئلہ بتایا, اور اگلے لفظ پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ساتھ پریشان کیوں ہوتے ہو, اس بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ابھی تو اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے اسلام کا فائدہ کرے گا, کفر کا نقصان کرے گا. اتنی جلدی آپ کمزور پڑ گئے. حضرت سعد کہتے ہیں دعائیاں بڑی کھائی تھیں پر وہ جو شفا محبوب کے جملوں نے عطا فرمائی. فرماتے ہیں بس کچھ ہی دیر گزری تو میں تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا, میری طبیعت ٹھیک ہو گئی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح تسلی دی, اس طرح امید دلائی. فرماتے ہیں میں ٹھیک ہو گیا. اپنے ارد گرد نا امیدیں بانٹیں. ہم نا جو بھی خبر بریک کرتے ہیں کوئی مایوسی والی کرتے ہیں, یعنی پورے معاشرے میں سب اچھا چل رہا ہے یہ نہیں کسی کو بتانا, لیکن کسی ایک بندے کی کسی ایک جگہ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ خبر ہے ہمارے لیے. اچھی خبریں بھی تو آگے پھیلائیں نا, خیر بھی تو تقسیم کریں. تو مایوسیاں بے سکونی پیدا کرتی ہیں. پھر ہمارے ہاں بڑی جلدی گھبرا جانے کا مزاج ہے. ہمارے ملک کے حالات اس وقت بڑے مخدوش ہیں, پریشانی والے, اور اس کا زیادہ تر سبب ہم لوگ خود ہیں. زیادہ تر ہم خود ہیں. وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے کسی کو گاڑی دی ہے اپنے فضل سے. وہ کل تک غریب تھا, اللہ نے اسے دولت دی, گاڑی دی, پیسے دیے. تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ گاڑی اس کی کسی غریب بیمار کو ہسپتال لے جانے کے کام آتی. چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ ہسپتالوں میں جا کے دیکھتا کہ سرکاری ہسپتال میں ایک بیڈ پہ 3 لوگ پڑے, وہ وہاں کوئی خیر کے لیے خرچ کرتا. لیکن وہ اس کی گاڑی مریضوں کے لیے نہیں استعمال ہوتی. وہ تو استعمال ہوتی ہے جب کسی کا سیاسی جلسہ ہوگا تو اس پہ جھنڈا لگے گا. اس جلوس میں تھوڑی ٹوٹ بھی جائے تو خیر ہے, چونکہ دکھانا ہے ویڈیو بنا کے کہ ہم بھی ہیں آپ کے وفادار. جب قومیں ہلے گلے کی قائل ہو جاتی ہے نا, جھوٹے نعروں کے پیچھے لگ جاتی ہے, یہ حکومت کہتی ہے پچھلی کی غلطی تھی, تو پچھلی یہ نہیں کہتی تھی, وہ بھی تو یہی کہتی تھی نا, وہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے نا, نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. تم ٹی ویوں پہ بیٹھے ہو, تمہیں کھانے کو زیادہ ملتا ہے, تمہیں کیا پتا ہو. یہ ابھی عید گزری ہے نا, تو شادیوں کا سیزن آیا ہے. تو میرے جیسے لوگوں کو لوگ نیک آدمی سمجھ کے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں, دکھ سناتے ہیں. تو بچیوں کے باپ جب ملتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کئی راتوں سے سوئے نہیں. حضرت صاحب تیلی شادی ہے, بس دعا کریو میری عزت رہ رہے. تے ان منڈے والے ویسے بھی جہیز منگنا چھڑتا ہے, پتہ ہے تمہیں منڈے والے ان جہیز اے بڑا انقلاب آیا جی کچھ عرصے سے, نہیں پتا, میں تم خبر دینے لگا.
ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਜੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਸ 500-600 ਬੰਦਾ ਆਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਖਵਾਣੀ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ। ਉਹ 500-600 ਦੀ रोटी ਜਿਹੜੀ मुफ्त पकती है, बोले 500-600 आदमी का खाना, और इनसे पूछो इन्होंने कभी घर रोटी नहीं खाई, यही खाना खाना था इन्होंने। आपने कम, और हमारा ये हाल है। मैंने रमजान के बाद लोगों से कहा था, और राशन बंटन वाले लोगों को और ईदों बाद भी भूख लगती है, और उसके बाद भी भूख लगती है, मेहरबानी करो। तुम तो भूल ही गए, तुम भूल गए खुरापाक। कहाँ गई वो सारी हमारी दर्द की कैफियत? तो मुल्क के हालात कमजोर हैं, लेकिन फिर भी मायूस होना, आगे देखना है, आगे देखना है। और ये नहीं कहना कि ये मुल्क, ये सूबा फलाने सियासतदान का है तो फलाना फलाने सियासतदान का है तो फलाना, ना 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 ना। ये जो खैबर पख्तूनख्वा है ये हजरत बाबा अब्दुल रहमान का है, और जो सिंध है वो हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का है, और पंजाब दाता अली अजमेरी का है। ये तो इन लोगों का है, तो इन लोगों के धरती भी कभी कमजोर पड़ सकती है। ये जब तक ये नूरानी वजूद मौजूद है, हम कमजोर पड़ जाएं, ये हो नहीं सकता। यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी, और बड़ी जल्दी अल्लाह तबारक व तआला इस वतन अजीज पर रहम फरमाएगा। लेकिन उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए, कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, आगे देखना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें उम्मीद का रास्ता दिखाया है, उस पर हमेशा गामजन रहना चाहिए। हुजूर ताइफ तशरीफ ले गए, 10 दिन क़याम किया नबी पाक ने ताइफ में। यहाँ खतीब साहब, पीर साहब, मौलवी साहब वो आधा घंटा लेट हो जाए तो इंतजार नहीं करते, कहते हैं जा रहा हूं साहब, आप टाइम पे माइक नहीं दे रहे। 10 दिन हुजूर ने तबलीग फरमाई, एक बंदे ने भी बात नहीं मानी। जवानों जल्दी ना परेशान हुआ करो, एक बंदे ने भी बात नहीं मानी। उल्टा उन्होंने माज़अल्लाह पत्थर मारे, रोड़े मारे, वजूद नूर को जख्मी कर दिया। हजरत ज़ैद फरमाते हैं जब वापस में हुजूर को लेके आया, एक मैदान में, एक बाग में हुजूर को बिठाया, तो मुझे इतनी सख्त तकलीफ थी उनके रवैये की। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुआ करें ये तबाह हो जाए, करें दुआ। ये हमारे बुजुर्ग, इनसे भी अदब से अर्ज करूंगा, अगर बच्चा किसी गलती पे है तो उसे समझाते भी रहें, पर मायूस ना हो। रब बड़ा करीम है, वो दिल फेर दिया करता है। हर वक्त ये बात ना करें कि इन्हें नहीं ठीक होना, ये नहीं जी सही हो सकता, इतनी जल्दी ना इधर उधर निकल जाएं। आप थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा। हमारे एक बुजुर्ग थे, वो फरमाया करते थे, ओ यार लोगों को हुस्ने सलूक करके मार दो। तुम हुस्ने सलूक करते रहो, ये भी तो मार देने का एक तरीका है, ये भी तो एक तरीका है ना किसी को मार देने का। मेरे भाई जल्दी परेशान होना, फरमाते हैं कि मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करें ये ताइफ वाले तबाह हो जाएं। कहते हैं हुजूर ने हाथ उठा दिया। फरमाते हैं जब करीम के हाथ उठे हुए थे तो मेरे दिल से आवाज निकल रही थी, अभी तबाह हो जाएंगे ताइफ वाले, अभी तबाह हो जाएंगे, अभी बिजलियां गिरेंगी, अभी अजाब आएगा, अभी पत्थर बरसेंगे। मैं सोच रहा था, लेकिन हुजूर ने दुआ क्या की? कहा ऐ अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, ये जानते ही नहीं ये क्या कर रहे हैं। कहते हैं मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह मैंने तो कहा था दुआ कर दें ये तबाह हो जाएं, तो मेरे नबी पाक की उम्मीद देखो कहां तक जाती है। हुजूर ने फरमाया तबाही की दुआ नहीं करनी, इसलिए नहीं करनी कि अगर ये नहीं ना मानते तो मेरी उम्मीद फिर भी कायम है। मुझे उम्मीद है ये नहीं भी मानते तो इनकी आने वाली नस्लें मेरा कलमा पढ़ पाएंगी। आप जब टूट जाते हैं ना, नाउम्मीद हो जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं, फिर खराबी। हम ये रिश्ते क्यों इतनी जल्दी तोड़ बैठते हैं? हम नाउम्मीद बड़ी जल्दी होते हैं, कमजोर बड़ी जल्दी पड़ जाते हैं। और मैंने देखा है बड़ी जल्दी, अभी वो कुछ लोग आते हैं ये दरवेशी लाइन में भी कहीं मुरीद हो गए, मेरे पास भी आते हैं, वो कहते हैं जी मैं 6 महीने हो रहे हैं पीर साहब के पास जा रहा हूँ तो कुछ नहीं मिला, मैं आपके पास आया। तो मैं तो सारे तो नकम्मा इतने हो रहे, तेन 6 साल भी कुछ ना लगे। ओ खुदा के बंदे थोड़ा ठहर तो सही ना,
اور یہ کچھ جو اس لائن میں آتے ہیں ان کو تو جلدی سے خوابیں چاہیے، فوراً خواب آ جائے، فوراً زیارت ہو جائے۔ بہت بڑی بات ہے سرکار کی زیارت کی بات کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ عمریں لگ جاتی ہیں، اتنی جلدی تو یہاں تک پہنچ گیا، اتنی جلدی، اور ذرا ٹھہر جا۔ ایک بہت بڑے درویش کو میں نے دیکھا، اللہ والے تھے، متقی، پرہیزگار، شریعت پر عمل کرنے والے۔ کسی نے ان سے کہا کہ میں نے رات خواب میں محبوب کریم علیہ السلام کی زیارت کی ہے اور آپ بھی تھے، تو ان کا جواب پتہ کیا تھا؟ فرمانے لگے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی اس محبت کا نتیجہ ہے یہ بات، اللہ تعالیٰ کرے ایسا ہو جائے جیسے آپ فرماتے ہیں، لیکن مجھے اپنا پتہ ہے، میں تو کسی نیک آدمی کی بزرگ کی محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں، اور اتنی بڑی بات۔ فرمانے لگے آپ نے جو کہہ دیا وہ اپنے پاس رکھیے گا، یہاں تو خوابوں کی پٹاریاں کھلی ہوئی ہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں۔ جلدی نہ کریں، تھوڑا اپنی زندگی میں اطمینان۔ یہ ہماری پریشانیاں، مایوسیاں، تکلیفیں، یہ بلا وجہ کی ہم نے اپنے اوپر طاری کر لی ہیں تو بے سکون ہو گئے۔ چوتھی بات سنیں، یہ جو ناشکری ہوتی ہے نا، شکوہ، یہ بے سکونی پیدا کرتا ہے۔ خاص توجہ سے سنو جوانوں، کیا کہنے لگا ہوں، شکوہ بے سکونی پیدا کرتا ہے، شکر زندگی میں سکون پیدا کرتا ہے۔ آپ خود بھی اگر شکوے والی بات کریں گے تو آپ اپنے، یہ نہیں کہ کسی نے آپ کو سکھائی، ہماری اپنی باتیں بھی ہمارے اوپر اثر کرتی ہیں۔ اگر ہر وقت شکوہ کرتے رہو گے تو دل شکوے کا عادی ہو جائے گا، پھر شکوہ ہی شکوہ رہ جائے گا۔ اگر کبھی ہنسنے والی کو بات ہم کرتے ہیں، ہنسنے والی سنانے لگتے ہیں، تو بات سنانے سے پہلے خود ہنس نہیں پڑتے؟ اگر رونے والی کبھی کو بات کرنے لگے تو بات کرنے سے پہلے رونا نہیں آ جاتا؟ اس کا مطلب ہے ہماری باتیں ہمارے اوپر بھی تو اثر کرتی ہیں نا، ہماری باتیں ہمارے اوپر بھی اثر کرتی ہیں۔ ہر وقت کا شکوہ فلانا ٹھیک نہیں، فلانا ٹھیک نہیں، بلکہ بعض تو ایسے نادان ہیں یہاں تک کہہ دیتے ہیں، دیکھیں جی والد صاحب کوئی ڈھب کا کام کر لیتے، وہ سارے ان کے ساتھ والے کہاں پہنچ گئے، یہاں تک شکوے آ گئے ہمارے، اعتراض ہی اعتراض۔ اور دیکھو جی بزرگوں کے پاس گیا ہوں، میں نے ایک دو لوگوں کو یہاں تک کہتے سنا، کہتے ہیں جی وہ دیکھو جی فلانے بزرگ تو اب امیروں پر ان کی توجہ ہے، وہ تو میری طرف دیکھتے نہیں۔ تو میں نے کہا آپ کا مزاج ہی شکوے والا ہے، آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو یہی ملے گا۔ جب طبیعت ہے نا ہر وقت ناشکری کی، ہر وقت شکوے کی، خواہشات کا بے ہنگم ہجوم، وہ انسان کو پریشان کر دیتا ہے۔ اور اگر مزاج شکر والا بن جائے تو پھر بندہ نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے جو رب نے مجھے دیا ہے نا وہ شاید کسی اور کو نہ ہی ملا، پھر اس کی زندگی اطمینان والی، پھر اس کا لہجہ سکون والا۔ جب بندہ شکر والی زندگی اپنا لیتا ہے، شکر والی، پھر نہ اسے تسلی۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے جوتے چوری ہو گئے تھے، تو یہاں ڈنڈورا پیٹتے ہیں نا لوگ، پورا جوتے چوری ہو ہی جاتے ہیں۔ تو میں نے، میرے تو خیر مجھے یاد نہیں کہ کبھی ٹوٹے ہوں، ہمیشہ چوری ہوتے ہیں۔ تو یہ پیسے شیسے، موبائل شبائل بھی مطلب کم ہی بچتا ہے اکثر۔ اب میں کافی دیر سے اس معاملے مطمئن ہو گیا ہوں۔ میں نے ایک دفعہ ایک صاحب سے کہا یار آج پھر موبائل نکل گیا، تو اس نے انوکھی بات کر دی، کہتا ہے کچھ تبرک سمجھ کے لے گیا۔ اس دن کا میں مطمئن ہوں، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے چلو اس طرح بھی صحیح۔ کہنے لگے کوئی نہ، تبرک سمجھ کے لے گیا، وہ محبت سے کسی نے ڈالا نا، مطلب بغل گیر ہوا، تو وہ محبت اس نے کی تو تحفہ بھی اپنی مرضی سے لے گیا، وہ ملا ہی نہیں۔ اللہ جزائے خیر دے۔ کئی دفعہ کہنے کو دل کرتا ہے یار موبائل کا تو اتنا مسئلہ نہیں تھا، نمبر ذرا قیمتی تھے، وہ دوبارہ سے ملتے نہیں، مشکل ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے ہاں چونکہ ہمارا تعلق زیادہ ان لوگوں سے ہوتا ہے جو ادب والے ہوتے ہیں، تو کئی دفعہ فون کریں کہ علامہ صاحب، مفتی صاحب، حضرت صاحب، تو ان سے کہنا کون، تو کہتے ہیں لو دسو، تو اسی نمبر بھی نہیں آج تک نوٹ کی تھا، تو ان کو کیا بتائیں، نوٹ کیا تھا پر وہ تبرک ہو گیا، وہ تو ہو گیا معاملہ ختم۔ تو اپنی زندگی، وہ حضرت سعدی شیرازی کے نا کسی نے جوتے چوری کر لیے، اور قیمتی جوتے تھے۔ اب شاید آپ کو تو یہ بات ویسے ہی
زیادہ تر شہر میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم جو دیہاتی لوگ تھے نا، ہم سائی دے کے جوتا بنواتے تھے. عقیدہ سی میں سائی دے کے جوتی بنوائی، سائی دے کے جوتا بنواتے تھے تو وہ بڑا پیارا لگتا تھا. وہ جوتا چوری ہو گیا تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ حضور وہ تو جوتا چوری کوئی لے گیا آپ کا. تو حضرت نے فوراً جو لفظ کہے نا وہ شکر والے ہیں. یہ بھی ہو سکتا تھا دیکھو جی لوگ کتنے چور ہو گئے، کتنے ظالم ہو گئے، خیال ہی نہیں کرتے، بزرگوں کا بھی خیال نہیں کرتے، کسی کا حیا ہی نہیں رہا، فلان ہو گیا فلان، یہ ساری باتیں ہو سکتی تھی نا. لیکن اس نے یہ ذرا شکوے اور شکر میں فرق دیکھے کیا ہے. حضرت سعدی سے کہا جناب جوتا چوری ہو گیا، تو فرمانے لگے الحمدللہ شکر ہے جوتے ہی چرائے ہیں، کہیں پیر تو نہیں نہ چرا کے لے گیا. پیر سلامت ہیں تو جوتے اور بھی آئی جائیں گے. جوتے ہی گئے، پیر تو نہیں نہ گئے. تو شکر والی زندگی اپنائیں، شکوے سے باہر آ جائیں. ہمارے شکوے ہی نہیں ہماری جان چھوڑتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک شخص زمین پہ لیٹا ہوا ہے، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں اور دونوں آنکھوں سے نابینا ہے. یہ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن ایک انگلی کاٹ جائے تو ساری زندگی روتے گزر جاتی ہے. او جی دیکھو جی میں معذور ہو گیا. دونوں ہاتھ کوئی نہیں، دونوں پیر کوئی نہیں، دونوں آنکھیں، کدھر دیکھو جوانوں، ہاتھ کوئی نہیں، پیر کوئی نہیں، آنکھیں کوئی نہیں، لیکن جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے پھر سکھ نو چلے ڈاواں. اور درویش کہنے لگے دکھ قبول محمد بخشا، اوے راضی رہن پیارے، راضی رہن پیارے. ہاتھ کوئی نہیں، پیر کوئی نہیں، آنکھیں کوئی نہیں. بندہ زمین پہ لیٹا ہے اور کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. حضرت عیسیٰ گزر رہے تھے، لوگ وہاں جمع ہیں، اس کی حالت یہ دیکھیں. میں نے کہا پھر غور کرو کیا کہہ رہے ہیں. یعنی دونوں ہاتھ کٹ جائیں، ایک منٹ کے لیے سوچو، پیر کٹ جائیں، آنکھیں دونوں چلی جائیں، دنیا کا کوئی رنگ نظر نہ آئے اور بندہ کہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو دیکھا نا کہ حیرت سے دیکھ رہے ہیں اس کی طرف، تو حضرت روح اللہ علیہ السلام اس بندے کے قریب گئے اور دست شفقت پھیر کے کہنے لگے لوگوں کے دلوں میں تیرے لیے ایک سوال ہے، ہاتھ تیرے کوئی نہیں، پیر تیرے کوئی نہیں، آنکھیں تیری کوئی نہیں، تو شکر کس بات کا. پتہ کیا کہا اس شخص نے؟ عرض کرنے لگا حضور آنکھیں کوئی نہیں، پیر کوئی نہیں، ہاتھ کوئی نہیں، پر رب کا شکر ہے اس نے مجھے ایمان تو عطا فرمایا ہے. یہاں کوئی پوری آنکھوں کے ساتھ بھی بے ایمان ہے، کئی پورے وجود کے ساتھ بھی گستاخ ہیں، کئی پوری نعمتوں کے ساتھ بھی نالائق ہے. میرا وجود پورا نہیں پر شکر ہے اللہ کا، اس دل میں رب کو بھی بسائے ہوئے ہوں، رب کے رسول کو بھی بسائے ہوئے ہوں. یہ شکر ہے کہ سینے میں جو ایمان ہے، دل ہے وہ ایمانداروں جیسا ہے. مجھے صحیح بتانا، صحیح دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹا ملنے پہ مٹھائی بانٹی، نئے مکان پر مٹھائی بانٹی، نئی نوکری ملی تو تحفے بانٹے. صحیح بتانا، کبھی 2 نفل اس لیے پڑھے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں رسول اللہ کا غلام بنایا ہے. تو نے زندگی میں اس نعمت کو سمجھا ہی نہیں کہ تیری شان کتنی ہے. تجھے پتہ ہی نہیں کہ صرف حضور کی نسبت کی برکت سے تیرا چہرہ قیامت کے دن 14ویں کے رات کی طرح چمکے گا. تو کہتا پیسے کوئی نہیں تو رونے لگ گیا، میرے پاس گھر کوئی نہیں تو رونے لگ گیا. تجھے پتہ ہے تیرے پاس کون سی نعمت ہے؟ بڑے امام راضی کہتے ہیں نبی دعا کرتے رہے، نبی پیغمبر اللہ کے نبی، یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں شامل فرما. تجھے بن مانگے یہ نعمت ملی ہے، تو نے کبھی نہیں سوچا کہ میں چلو ایک رات اس لیے صرف عبادت میں گزار دوں کہ اللہ نے مجھے رسول اللہ کا غلام بنایا. اپنی زندگی شکر والی بنائی، اپنا مزاج شکر والا بنایا، اپنی طبیعت کے اندر. میرے ایک دوست نے مجھے ایک دن فون کیا، کالج میں ہم اکٹھے پڑھتے تھے، کہنے لگے چل یار سیر کرنے جانا ہے. تو میں نے کہا میں تو روز سیر پہ ہی ہوتا ہوں، روز سیر پہ ہی ہوتا ہوں. میں تو کبھی کسی شہر کبھی کسی شہر. رات کو میں 2 بجے 1 سے 2 بجے کے درمیان گھر پہنچا تھا، اوکاڑا سے اور رینالا خرد وغیرہ سے ہو کر. اور پھر میں جتنا اللہ کو منظور ہوا میں لیٹا، پھر فجر اللہ کی توفیق سے اٹھ کے پڑھی.
اور فجر کے بعد میں نے کاموں کے میں آ کے درس دیا، اور یہ چل رہا ہے سلسلہ ابھی تک۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور دیکھو کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ یہ چل رہا ہے سلسلہ۔ میں نے کہا میں نے نہیں جانا کہیں سیر سور پہ، تو کہنے لگے یار میں تو اپنے کام سے اکتا گیا ہوں، 2-4 دن کی ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں جا کے۔ میں نے کہا تو اکتایا ہوگا، میرا تو کام ہی بڑا مزے والا ہے، صبح و شام مدینے والے کی بات کرنا، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے، چہرہ والشمس کے اجلال کی باتیں کرے۔ وہ میں نے کہا کہ ہم لوگ اس لیے وہ نعمت اگر ہمیں محسوس ہونا کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور یہ وہ والی شان ہے جو کروڑوں دے کے نہیں خریدی جا سکتی، لیکن مزاج ہی نہیں شکر والا، طبیعت ہی نہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دیکھیں حضور نے یہ بھی فرمایا ہے، فرمایا سارے نبی ستائے گئے اور میں سب سے زیادہ ستایا گیا۔ دکھ ہر وقت رہے، ایسا نہیں کہ تکلیف نہیں، بولے نہیں جی سنیں بس بات سمیٹنے لگا ہوں میں، ایسا نہیں کہ تکلیف نہیں آئی۔ مکے کے 13 سال آپ دیکھ لیں کس طرح کفار نے ستایا۔ مدینہ طیبہ میں حضور آ گئے تو کبھی بدر میں تلواریں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، کبھی کہیں کہیں کبھی کہیں، اور کبھی کافروں کے حملے، کبھی منافقین کی سازشیں، سارا کچھ حضور نے فیس کیا۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کا وقت ہوتا نا، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، تو حضور نماز کی نیت باندھتے اور اتنا نماز پڑھتے، اتنا پڑھتے، اتنا پڑھتے کہ مقدس قدموں میں ورم آ جاتا۔ روٹی کماتے سارے تھکے ہوں گے، دنیا داری جمع کرتے کئی لوگ تھکے ہوں گے، لیکن کبھی بتاؤ عبادت کرتے بھی تھکے ہیں؟ فرماتی ہیں کہ زخمی مقدس قدموں میں ورم آ جاتا۔ میں نے ایک دن عرض کی یا رسول اللہ، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے آپ کو رسولوں کا امام بنایا ہے، اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں آپ، اتنی سخت عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور نے امت کو سبق دیا، فرمایا عائشہ تم نے بیان کیا ہے نا کہ اللہ نے مجھے بڑی عظمتیں دی ہیں، تو افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ میری ساری رات کی عبادت شکر کے لیے، یہ ساری رات کا قیام شکر کے لیے، یہ سجدے شکر کے لیے۔ اپنی زندگی میں نعمتوں کا شکر تو شروع کریں۔ اللہ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ لیکن اگر زبان سے شکوہ ہٹے نہ تو سکون آئے گا۔ آخری بات سنیں، اپنی زندگی میں کبھی بھی بے صبری نہ کریں۔ بے صبری بے سکونی پیدا کرتی ہے۔ صبر جو ہے نا، صبر یہ خوش تدبیری کا نام ہے۔ جب آپ صبر کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب آپ صبر کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے ایک بہترین تدبیر کی جو آپ کے مخالف کے پاس نہیں۔ ہمارے ہاں نا اضطراری کیفیت ہے، لوگ ٹوٹتے، بکھرتے، ناراض ہوتے، لڑائی کرتے، جلدی پریشان ہوتے، جلدی تکلیف میں آتے، جلدی رائے قائم کرتے، مجھے بلایا نہیں، مجھے پوچھا نہیں، میں نے تو مذہبی جلسوں اور محفلوں میں دیکھا ہے، مطلب وہ کمیٹی جو بیچاری جلسہ کرا رہی ہوتی ہے ان پر اس طرح کا پریشر ہی میں نے دیکھا ہے کہ ایک نعت خاں کا ایک سفارشی ہے، دوسرے کا دوسرا سفارشی ہے، تیسرے کا، تو ایک عجیب و غریب سی کیفیت بنی ہوئی۔ پھر بھی سویرے کئی ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، میں نے نہیں جناب کے بلایا، وہ بھئی حضور کے نام کی محفل ہے، کوئی تجھے دیکھے نہ دیکھے، کیمرے کی آنکھ دیکھے نہ دیکھے، رب رسول تو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں بھی اگر ہم نے یہی کام کرنا ہے تو درویشی کس جگہ کرنی ہے؟ تو ہماری بے صبری، جلد بازی، یہ ہمیں کمزور کرتی ہے، بے سکون کرتی ہے۔ یہ جو صبر ہوتا ہے نا، صبر، اطمینان، صبر بندے کو طاقتور کر دیتا ہے۔ آپ اگر کہیں گے نا لڑ کے بحث کر کے لوگوں سے جیت جاؤں تو بندہ جیت نہیں سکتا۔ آپ ایک بات کریں گے سامنے والا 3 کرے گا، پھر آپ کو جواب میں 6 کرنی پڑیں گی، پھر وہ 9 کر دے گا، بات ختم ہوگی۔ بولیے، لیکن ایک طریقہ ہے ختم کرنے کا، جیت جانے کا، وہ کیا ہے؟ چپ کر جانا، چپ کر جانا۔ اس نے ایک بات کی آپ چپ ہیں، اس نے دوسری کی آپ چپ ہیں، اس نے تیسری کی آپ چپ ہیں، چوتھی کی تو پھر پتہ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اوے تو جواب نہیں دینا، میں پاگل نہ بولی جا رہے ہیں۔
اس کا معنی یہ ہے کہ چپ کر کے تو بندہ سامنے والے کو پاگل بھی کر سکتا ہے، لیکن بحث کر کے جیت سکتا۔ تو جب وہ زیادہ زور دے کے کہنا بولتے کیوں نہیں، تو اسے کوئی ایک درویش نے ہمیں کہا تھا کہ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے او کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی بندہ ہار دے چپ کر کے کہے ٹھیک ہے یار تو جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی نا اپنی زندگی میں یہ والا ماحول بھی بنائے کہ انسان ہار جائے۔ جی 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 تو اپنی زندگی میں کبھی اس طرح کی طبیعت بھی آپ لے کے آئیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اب ہزاروں لوگ امام صاحب سے عقیدت ان کے دور میں بھی کرتے تھے، اور اب تو لاکھوں کروڑوں ہیں چاہنے والے امام صاحب کے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزر رہے تھے، آپ کے والد کے انتقال کو 3 دن گزرے تھے۔ آپ کا ایک بہت بڑا حسد کرنے والا سامنے آ گیا، 3 دن ہوئے ابا جی کو فوت ہوئے، تو سامنے آ کے اس نے امام صاحب سے سلام لی۔ سارا شہر جانتا تھا کہ یہ امام صاحب سے جلتا ہے، تو آ کے کہنے لگا السلام علیکم، سنا ہے آپ کے ابا انتقال کر گئے۔ فرمایا وعلیکم السلام، ہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ کہنے لگا آپ اپنی والدہ کا نکاح میرے ساتھ کر دیں گے؟ کتنی سخت بات ہے، پر ہے جائز، کسی کو رشتے کا پیغام دینا ناجائز ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں اس نے بڑی سخت بات کی تھی، پر شریعت کی زنجیریں، اخلاق کی زنجیریں میرے پیروں میں۔ ساتھ والے غصے سے کانپ رہے تھے، تو امام صاحب کہتے ہیں میں نے سارا حوصلہ اکٹھا کیا، رب رسول سے مدد مانگا، اور میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عدت کے دنوں میں پیغام نکاح نہیں دیا کرتے، یا آپ نے غلط حرکت کیوں کی؟ اور امام صاحب کہنے لگے آپ مسلمان ہیں، آپ نے پیغام نکاح دیا ہے، عدت گزرتی ہے تو بتائیے گا، میں اپنی ماں سے بات کروں گا، اگر وہ کہیں نکاح کرنا چاہے تو مجھے اعتراض نہیں، یہ جائز کام ہے۔ یہ ذرا اس حوصلے کا اندازہ کیجیے۔ لیکن امام صاحب اگلے چوک میں گئے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار کسی کی ماں کے بارے میں اس طرح چوک میں بات کرنا، یہ انداز، رو پڑے۔ امام صاحب روئے تھے، وہ جو پیغام دینے والا تھا وہ دھڑام سے زمین پہ گرا، روح پرواز کر گئی۔ وہ جی دل کا دورہ ہو گیا جی، اٹیک ہو گیا جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا۔ لوگ امام صاحب سے کہنے لگے اسے کیا ہوا؟ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نے سمجھا تھا ابو حنیفہ لاوارث ہے، یہ جتنا مرضی کلیجہ پھاڑ کے گزر جائے گا کوئی اسے پوچھے گا نہیں۔ فرمایا اسے کچھ بھی نہیں ہوا، ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی۔ اور صبر تو جان بھی لے لیتا ہے کسی سے، لیکن شرط یہ ہے آپ میں صبر ہو تو صحیح نہ پہلے۔ لیکن اگر ہر وقت کی بے صبری ہے تو وہ ہر وقت کی بے سکونی، ہر وقت تھوڑا سا اپنی زندگی میں اطمینان لائیں۔ یہ دوست میرے پاس کئی دفعہ تشریف لے گئے، تو صبح سے لے کے شام تک چلتے ہیں، خدا وہ دن نہ لائے جب ہم کسی کے آگے کوئی سوال کریں کہ ہمیں کچھ چاہیے، اللہ وہ دن نہ لائے۔ اور خدا گواہ ہے اس بات کا کہ پہلے دن اپنے آپ سے یہ ارادہ کیا تھا کہ کوئی دین کا پیغام پہنچ جائے تو پہنچ جائے، کسی سے سوال نہیں کرنا۔ پر ایک سوال آج کرنا ہے، آپ لوگ توجہ کریں گے؟ لو جی وہ 5-7 بولے جیسے انہوں نے کیا ہو رہے ان کی ہونے لگا، چندے کا اعلان نہیں کی ہونے لگا۔ ایک سوال کرنا ہے، آپ لوگ میری بات مان لیں گے انشاءاللہ تعالی؟ نہیں، جمہوری ملک ہے جی، زیادہ لوگ ووٹنگ کریں گے تو پھر میں بات کروں گا، نہیں تو رہنے دیتے ہیں، نہیں کرتے۔ چلیں جی آپ میرا، جن دوستوں نے اثر نہیں نہ پڑھی، اگر ابھی گنجائش بنے تو وہ اثر پڑھ لیں گے۔ یہ آپ سے میں نے سوال کرنا ہے، مانگنا ہے۔ اور جو بے نمازی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، خدا بڑا چھوٹا آدمی ہوں، چھوٹا، سب سے چھوٹا خادم ہوں دین کا، آپ نے میری منت سمجھ کے یہ بات، میرا ترلا سمجھ کے آپ نے مہربانی کرنی ہے، آج مغرب سے نمازیں شروع کر دیں۔ تاریخ نہیں دینی، تاریخ نہیں دینی، رمضان سے نہیں، چھوٹی عید سے نہیں، آپ نے اس مغرب کی نماز سے نماز شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وعدہ نہیں لے رہا، نیت کرا رہا ہوں، اللہ کرے کہ آج نہ میری کو بخشش کا ذریعہ بنے، اور جب امام صاحب سلام پھیرے تو 2-3 نمازی